اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سے فیض و برکات سے نواز رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید بھی، چونکہ آخری عشرہ ہے اور آخری روزے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اربوں خربوں رحمتیں اور مغفرتوں کا نزول آپ پر فرمائے، سمیت پوری امت کے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اپنے علم کے مطابق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خیر و برکت، مغفرت، رحمتوں اور عزتوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ان کی تمام پریشانیاں دور ہوں، اور جو جہاں جہاں جس مسئلے کے لیے پریشان ہے، جس کام کو لے کے وہ درود پڑھ رہا ہے یا محبت میں پڑھ رہا ہے، سب کی مشکلیں آسان ہوں۔ آج بہن نے ایک سوال کیا تھا، آج تو نہیں، کمنٹ سیکشن میں، کہ وہ انہوں نے درود صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 کروڑ کی نیت کی ہے، لیکن انہوں نے کئی بار خواب میں یہ دیکھا ہے، اور وہ پڑھ بھی رہی ہے، یہ درود سٹارٹ کی ہوئی ہے، مطلب نیت کی ہوئی تو سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ درود، تو کہہ رہی ہیں کہ لیکن خواب میں بہت دفعہ ایسا دیکھ چکی ہیں کہ وہ خواب میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، بند دروازے کھل رہے ہیں، یا گندا پانی ہے اور کھڑا ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھتی ہیں تو وہ کھل جاتا ہے راستہ، اور وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آواز بھی باقاعدہ آتی ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پریشان ہوں، کس سلسلے میں کنفیوز ہوں۔ دیکھیں، کنفیوز تو بالکل نہ ہو، موسٹلی میں نے یہی دیکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور اپنی جناب میں سب کو قبول فرمائے کہ درود کے نیت چاہے وہ اسپیسیفک ہو، یا ہم صرف اتنی نیت کر لیں کہ میں 1 کروڑ درود میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی یا ہم پڑھیں گے، تو وہ اگر خاص درود کی بھی نیت ہو یا پھر ویسے ہی درود کی ہی نیت ہو، تو 1.25 کروڑ کی جب ہم نیت کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتا ہے، محبت کے لیے ہوتا ہے، اس سے کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، بس مقصد خاص تو ہے لیکن اس کے علاوہ مقصد نہیں ہوتا۔ یہی خاص مقصد ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، محبت میں اپنا نذرانہ اور ہدیہ پیش کر سکے، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ ہماری اوقات ہے، اور نہ ہی ان کو ہماری اس چیزوں کی ضرورت ہے، بلکہ درود بھی ہماری فائدے کے لیے کہا گیا، ورنہ کہاں میرے شاہ دو عالم اور کہاں پہ ہم، اور ہماری اوقات، لیکن محبت میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی کسی مسئلے کے حل کے لیے یا کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ہے درود کی خاص تعداد کی نیت کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ گناہ نہیں ہے، میں بالکل نہیں کہوں گی یہاں پہ بات ہو رہی افضلیت کی، تو افضلیت تو وہی ہے جو میں پہلے بیان کیا، لیکن جب آپ اپنے کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو بھی گناہ تو نہیں ہے، وہ تو ظاہر انسان ہے، پریشان ہے، اسے پریشانیاں آتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہوں تاکہ ہم محبت سے صرف خالصتاً اللہ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بیٹھ کر آرام سے سکون سے درود پڑھ سکے۔ تو تھوڑی سی اصلاح کر دوں گی جو میں نے اپنی زندگی میں پایا ہے اور اس چیز سے سیکھا ہے، کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ زندگی میں کسی پریشانیوں سے چھوٹ جائیں اور آپ بہت ریلیکس ہو کے بہت اچھے ماحول میں، اور آپ کو بہت سا وقت ملے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی آواز نہ ہو، دینے والا نہ ہو، اور آپ ایک طرف بیٹھ کے درود پڑھیں۔ نہیں، یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، اس کے کسی کام میں جھول نہیں ہے، کمی نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر تو کیا اس سے بھی کم، یا کروڑوں بار ایک ذرے کو تقسیم کر لیں، پھر اس کا ایک جو سب سے آخری چھوٹا ذرہ بنتا ہے، تب بھی اس کے کسی کام میں اتنا بھی کمی، بیشی اور جھول نہیں ہے۔ تو
اس کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم نے اور آزمائش کے لیے آئے ہیں. بڑا صاف ہے قرآن میں آپ کو کہ ہمیں اس دنیا میں، آپ کو مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تاکہ ہم آزمائے جائیں اور پھر جزا و سزا کا فیصلہ اس دنیا میں ہو. یہ بار بار میں اس لیے یہ باتیں کرتی ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ ہر ویڈیو میں ایسی باتیں کرتی ہیں، تو اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں، دل میں یہ بات پکی بیٹھ جائے کہ تاکہ آپ درود شریف ابھی سے شروع کر دیں. نہ وقت، نہ یہ دیکھیں کہ کل کو فرصت ملے گی، مسئلے حل ہوں گے تب بیٹھ کر درود ہم پڑھیں گے، یا یہ نہ سوچیں کہ جب فراغت ہوگی تب کریں گے یا مسائل حل ہوں گے. نہیں، مسائل چلیں گے. جب تک سانس باقی ہے تب تک مسائل یعنی کہ آزمائش ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کریں گے، فیس کریں گے. تو ان سے تو نہ گھبرائیں. ہمیں پیدائش ہی اسی کے لیے ہوئی، تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جب آپ کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے، توجہ ہے، پھر تو بالکل مت گھبرائیں. درود پڑھنے والے گھبراتے نہیں. پریشانی آتی ہے، پریشان ہونا انسان کی فطرت میں ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے. اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے ہر وقت باتیں کیا کریں، بتائے کریں. اللہ جانتا ہے، پر دل کے حال سنایا کرے، اس کو سننا اچھا لگتا ہے. ایک واحد ہستی ہے جو آپ کو 24 گھنٹے سنتی ہے. باقی تو میں ہوں یا کوئی اور ہو، ایک کے بعد دوسری بات تھوڑی طویل ہو جاتی ہے. ہم گھڑی دیکھنا شروع کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی بس کرو، مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی کام کرنے. ایک واحد ہستی اللہ ہے، ایک اللہ جو آپ کو 24 گھنٹے ہر سیکنڈ ہر پل آپ کو سنتی بھی ہے، اور پورے ہر ایک کو پورے توجہ دھیان سے اور جواب بھی دیتا ہے. اللہ کتنا خوب، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو اللہ کو اپنا محبوب بنائیں، اپنے دل کی باتیں اللہ سے کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اللہ نے کہا ہر پل میں پکارے تو ہر پل میں پکارے. اچھا، بہرحال میں آتی ہوں کہاں نکل گئے اپنے ٹاپک کی طرف. کہ انہوں نے کہا، دیکھیں آپ نے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی رضا کی خاطر یہ 1.25 کروڑ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کی ہوگی اور اس کو شروع کر دیا ہوگا. لیکن دیکھیں آپ کے اپنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں. تو اس کے لیے آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی پریشانی کا تصور کر کے، نیت کر کے آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں. اس کا یہ مطلب نہیں اس کو چھوڑ دیں اور اس کو جاری، اس کو پکڑ لیں. اور ظاہر 1.25 کروڑ کی نیت مکمل کرنا درود ابراہیمی کی مشکل ہے، کام ہے، ناممکن تو نہیں، بہت مشکل کام ہے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اسی لیے ہم چھوٹے درود کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اس کو مکمل کر سکیں. زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اچھی بات ہے. لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری رکھنا ہے. دن میں جتنا 10,000 پڑھتی ہیں، 5,000 پڑھتی ہیں، ایک کچھ تعداد مقرر کر لیں درود ابراہیمی کی، جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی، جو میں نے دیکھا ہے جس سے فائدہ ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. بہت توجہ کے ساتھ رات کی کسی پہر اٹھ جائیں جب آپ کو آسانی ہو، 200 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں. آغاز میں جتنی 100 کی تسبیح شروع کر دیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگے اس درود کے صدقے. یا اللہ تیرے وعدے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں، تو ہی پورے کرنے والے، میری پریشانی دور فرما اور مجھے آسانی عطا فرما. میں وہ بوجھ جو میں اٹھا سکتی ہوں وہ بھی مجھ پہ نہ ڈال کے بڑے ہی نکمے ہیں. ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے نا جس کے اٹھانے کے ہم قابل نہیں، لیکن وہ بھی جس میں ہم میں قابلیت ہے، اللہ کو پتہ ہے نا ہم میں قابلیت ہے، یا اللہ وہ بھی نہ ڈالا اور آسانی عطا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے صدقے مدد فرما. تو انشاءاللہ تعالی یہ یقین ہے کہ ضرور مدد ہوگی. درود ابراہیمی کی ایک تسبیح سے شروع کریں، خالصتاً محبت کے ساتھ، خالصتاً توجہ کے ساتھ، اور رات کے کسی پہر اٹھ کے کریں. دن میں اپنا یہ پورا کریں جو آپ کی 1.25 کروڑ کی نیت ہے. اس کو الگ سے کریں. دیکھیں پریشانی الگ سے ہے، ایک محبت الگ ہے اور پریشانی الگ ہے. تو وہ سارا دن پڑھیں، بیٹھ کے چلتے پھرتے، باوضو کوشش کیا کر باوضو پڑھا کریں. لیکن جب نہیں ہوتا وضو تب بھی جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانیاں دی، آپ نے انہیں مشکلات
پیدا نہ کریں، اللہ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے، آپ کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے، بلکہ آپ اپنے ہاتھوں ہی ڈال جاتے ہیں. لیکن پھر وہ کون کر دیتا ہے نا کہ جب میں نے کہا کہ آسانی سے کر سکتے ہو یہ کام، تو کیوں اپنے لیے مشکل آپ جو ہے مقرر کر رہے ہیں. جیسے بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ سفر کی نماز مختصر ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دل نہیں مانتا اور پوری نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو لوٹانا پڑے گا اس کو، یعنی کہ آپ کو سفر کی نماز قضا میں پڑیں گے. آپ جب اللہ نے سہولت دی کیوں اس کو اویل نہیں کرتے آپ؟ تو یہ ایک قسم کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ معاذ اللہ ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اللہ نہیں جانتا. اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ سہولت ہوگی، کہاں پہ راحت ہوگی، کبھی مشکل ہوگی، کبھی آسانی ہوگی. بس ایک مقرر کر دی کہ آپ نے سفر کی نماز جو مختصر ہوتی وہی پڑھنی ہے، بس پڑھنی ہے. شکر کریں، الحمدللہ کریں اور پڑھیں، اس طرح حکم ہے. بہرحال تو آپ جو ہے مطلب بغیر وضو کی بھی پڑھ سکتی ہیں، ہر حال میں پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے. اپنے جب 1.25 کروڑ کی نیت پوری کرنی ہے نا تو دن رات ایک کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ تو آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے، ہر اس پہ پڑھنا ہے، گن کے پڑھنا ہے، گن کے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو دوسرے 1.25 کروڑ جو پورا کرنا ہے، گنتی جو پوری کرنی ہے. اور جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا، رات کے کسی پہر جب آپ کو آسانی ہو، ایک تسبیح سے شروع کریں درود ابراہیمی کی، اور خوب دعا مانگیں. پھر آہستہ آہستہ اس میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ 15 دفعہ دن میں جتنا آپ کو آسان ہے اس میں اضافہ کرتے جائیں. جب 100 کی تسبیح آپ آسانی سے پڑھنا شروع کر دیں نا، سٹارٹ میں تو مشکل ہوتی ہے ذرا، 2 دن 3 دن، کسی کو جتنے دن لگتے ہیں، ہر انسان کی اپنی فطرت پر ہے. میں اس کو نہیں کہوں گی کہ میں اس کو ایک خاص مدت کا نہیں کہوں گی، اتنے دن کے بعد آپ کو آسانی ہوگی. ہر انسان کی اپنی آسانی پہ ہے، تو فطرت پہ ہے، سہولت پہ ہے. اس کے بعد جب آپ کو آسانی سے پڑھنا آپ شروع کر دیں درود ابراہیمی کی 1 تسبیح، تو پھر اس سے اگلے دن اس میں جس دن آپ شروع آسانی سے پڑھیں اس سے اگلے دن آپ اس میں 5 کا اضافہ کرتی ہیں، 10 کا کرتی ہیں، یا آپ کی سہولت پہ ہے، اور اس کو بڑھاتی جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو، یہ بند راستے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں خواب میں، وہ کیسے کھلتے ہیں. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب تک پیغام پہنچ جائے. اگر کسی اور کو بھی یہ الجھن ہے کہ اگر کسی نے خاص درود مختصر کی نیت شروع کی ہے لیکن خواب میں ان کو کسی اور درود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو اشارہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں کسی وقت کو مقرر کر لیں. رات کو میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بڑا مزے کا وقت ہوتا ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، آپ کا اپنے اللہ سے تعلق بڑا مضبوط رہتا ہے. تو اس لیے آپ اس میں اٹھ کے کریں، پڑھیں اور دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کریں گے. خاص چیز کے لیے خاص کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے خالص کر دے اور خاص کر دے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.